السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وقال الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون۔ صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اتحاد ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر اتحاد قائم نہ ہوا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے تو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی تھی۔ مسلمان کسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی تنظیم کا، کسی خاص علاقے کا، کسی خاص فرقے کا، کسی خاص خاندان کا نام نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قربانیاں دے کر عصبیت کی ساری رگیں کاٹ دی تھیں، اور کاٹ کے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارے اندر جو خاندان کا اور قبیلوں کا اور علاقوں کا یہ سارا جو فرق ہے، یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے ہے کہ لتعارفوا، تمہارے اندر تمہارا تعارف کیا جا سکے۔ تم میں سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ وہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقوی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی، جماعت نہیں بنائی، قوم نہیں بنائی، فرقہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک امت بنائی۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ تمام قوموں کا عروج و زوال، کامیابی اور ناکامی، خوشحالی اور بدحالی، اس میں اتحاد کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ جب تک امت متحد رہی ہے اور ایک رہی ہے، تو جس طرح جھاڑو کے تنکے بالکل باریک ہیں، کمزور ہیں، اور چھوٹا بچہ ان کو توڑ سکتا ہے، لیکن وہ سارے تنکے جمع ہو جائیں تو وہ پورے گھر کی گندگی کو صاف کر دیتے ہیں۔ جیسے کنگھی کے دندانے بالکل کمزور، ہلکے ہیں اور آسانی سے کوئی توڑ سکتا ہے، لیکن جمع ہو جائیں تو سارے سر کی گندگی کو صاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اہل ایمان جب ایمان پر اور قرآن پر اور اللہ کی عظمت پر اور توحید پر جمع ہو جائیں تو پھر اچھے باطل کے چھکے چھڑا سکتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر لے۔ آج ہماری حالت کا ہم نے کباڑہ کیا ہے، باطل ہم پر ہنس رہا ہے، باطل ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، باطل ہمیں لڑا رہا ہے۔ ہماری مثال بالکل ایسی ہو گئی ہے جیسے بندر کا کھیل کرنے والا ہاتھ میں ڈمرو لیتا ہے اور ڈمرو کو بجاتا ہے اور بندر ناچنا شروع کرتا ہے۔ نہ معلوم کون سی چیزوں میں امت کو بانٹ کر اور امت کو ٹکڑے کر باطل خوشی منا رہا ہے اور باطل ہنس رہا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तुम टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाओ। हमने तुम्हारे ऊपर जो इबादतें फ़र्ज की हैं और जो तो इबादतें तुम्हारे अंदर लगाई हैं, उसमें इज्तिमाइयत का सबक तुमको मिलता है। नमाज देख लो, नमाज का एक अमल है, हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो जब मस्जिद में आएगा तो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, कि नमाज इज्तिमाइयत का सबूत है। रोज़ा देख लो कि रोज़े के एक महीने के रोज़े हर एक के लिए फ़र्ज हैं और उसी वक्त में फ़र्ज हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी इलाके का, किसी शहर का, किसी ख़ानदान का, किसी सिलसिले का, किसी जमात का, किसी तंजीम का, किसी ग्रोह और ग्रुप का हो, हर एक के लिए रमज़ान के उसी महीने में रोज़े रखना फ़र्ज है। तो हमारी इबादतें हमें इज्तिमाइयत का सबक देती हैं, इज्तिमाइयत का दर्स देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, एक जिस्म की तरह हैं। जैसे जिस्म में कहीं तकलीफ होती है, हाथ में तकलीफ होती है तो पैर चल के डॉक्टर के पास जाता है, आंख रोती है, दिल तड़पता है और दिमाग उसकी तरफ लगता है। बस बिल्कुल इसी तरीके से पूरे मुसलमानों को और पूरे अहले ईमान को एक उम्मत बनाया था कि कहीं किसी को तकलीफ हो पूरी उम्मत बेचैन और बेकरार हो जाती थी। कोई इलाका हो, कहीं का हो, याद रखिए वक्त को करवट बदलने में देर नहीं लगती है। अगर आज कहीं हालात हैं, अगर आज कहीं मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं, अगर आज कहीं मुसलमानों की औरतों को बेवा किया जा रहा है और आज कहीं मुसलमानों की औरतों की इज्जत उछाली जा रही है, तो आप बेफिक्र न रहें, आप ये न समझें कि ये वहां का मामला है, हमारा मामला नहीं है। हालात को, वक्त को करवट बदलने में देर नहीं लगती है। अगर हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर ईमान है और हमारे अंदर जान है और हमारे अंदर थोड़ी भी हया और शर्म है, तो मुसलमान का तकाजा यह है कि अगर कहीं एक मुसलमान परेशान होता है तो पूरी उम्मत परेशान हो जाए, बेचैन और बेकरार हो जाए। जो हमसे बन पड़ता है करें। अगर हमारे अंदर बेचैनी और बेकरारी की कैफियत पैदा नहीं हो रही है तो यकीन मानिए कि हम जमीन पर एक जिंदा लाश हैं, हमारे अंदर जान बाकी नहीं है। मुसलमानों की तबाही पर, मुसलमानों की बर्बादी पर, मुसलमानों पर मजालिम पर अगर हम बेचैन और बेकरार नहीं होते हैं, अपनी ऐश परस्ती में, अपने चोचलों में, अपने नखरों में लगे रहते हैं, तो याद रखिए कि हम जमीन पर एक जिंदा लाश हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा किया जाए। क्या हमारा तारुफ इससे है कि ये फातिहा वाले हैं, ये चिल्ले वाले हैं, ये रफ़ा यदैन वाले हैं, ये एक तलाक वाले हैं, ये 3 तलाक वाले हैं? खुदा की कसम हमारा तारुफ इससे नहीं है, हमारी पहचान इससे नहीं है। हमारी पहचान इससे है कि हम अल्लाह वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम तौहीद वाले हैं, हम तक़वा वाले हैं, हम अखलाक वाले हैं, हम तवाज़ु वाले हैं। ये हमारी पहचान होना चाहिए, ये हमारी निशानी होना चाहिए और हम एक शीशा पिलाई हुई दीवार के मानिंद होना चाहिए। पूरा मुसलमान मुत्तहिद, हमारे मसलकी इख्तिलाफात, हमारे जमाती इख्तिलाफात, हमारे तंजीम के इख्तिलाफात, हमारे मदरसे के इख्तिलाफात हमारे अंदर तक रहना चाहिए। कमरे की बात कैमरे में नहीं आना चाहिए। आपका मसलक आपको मुबारक, आपकी जमात आपको मुबारक, आपकी तंजीम आपको मुबारक। आपको कोई मना नहीं करता कि आप अपने मसलक पर अमल नहीं कीजिए, आप उस पर अमल कीजिए, मगर ये बताइए कि क्या सारी जिंदगी आप इसी में लगा देंगे कि आमीन जोर से कहना है या धीरे कहना है? सारी जिंदगी क्या आप इसी पे लगा देंगे कि 1 तलाक से तलाक होगी या 3 तलाक से तलाक होगी? आप अपनी सारी फिक्रों को और सारी सलाहियतों को सिर्फ इसी पे लगा देंगे कि सूरे फातिहा पढ़ना है और नहीं पढ़ना है? अगर इसी में लगाएंगे तो फिर जो लाखों लोग बेनमाजी होकर मर रहे हैं और कब्रों में जा रहे हैं, इन तक नमाज की दावत कौन ले जाएगा? जो मुसलमान शराब के अड्डों पे बैठकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, इनको शराब से कौन रोकेगा? जो मुसलमान अपने माँ बाप की हक तलफी कर रहे हैं, यतीमों के माल खा रहे हैं, कमजोरों पर जुल्म कर रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? इन तक दावत कौन पहुंचाएगा? खुदाना अपने मसलकी इख्तिलाफात से ऊपर आइए, जमाती इख्तिलाफात से ऊपर आइए। जब बातिल आपके ऊपर हमला करता है तो वो ये नहीं देखता है कि आप देवबंदी हैं या आप बरेलवी हैं या आपका ताल्लुक उस तंजीम से है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि आप मुसलमान हैं।
آپ نے سنا ہوگا، جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، ٹی وی چینل پر ہندوستان کی ایک فرقہ پرست جماعت کا ایک نیتا آتا ہے اور آ کر کھلے طور پر انٹرویو دیتا ہے. حالانکہ اینکر اس سے کہتا ہے کہ آپ کے انٹرویو کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو. وہ فرقہ پرست یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ پلان بنایا ہے، ہماری اسکیم یہ ہے، ہماری مشن یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایک کریں گے اور اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ان کو آپس میں دست گریبان کر دیں گے، ان کو آپس میں خالی یہ اسی میں لگے رہیں گے کہ وہ کافر ہے یا یہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے کہ یہ گمراہ ہے. ارے جب سب کافر ہیں، سب جہنمی ہیں، تو جنت میں جائے گا کون؟ آخر کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ کیا ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم کو مٹانے کا، ہمارے زوال کا، ہماری تباہی کا، ہماری بربادی کا، دشمنوں کا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنے کا، باطلی سنگموں کے بننے کا سب سے بڑا سبب ہماری آپس کی پھوٹ ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا، کہ اگر تم آپس میں لڑنے لگے، تم آپس میں اختلاف کرنے، فروعی مسائل ہیں، اس کے اختلافات ہیں، وہ صحیح ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن صرف ان کو بیس بنا کر، صرف اسی کی بنیاد پر ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں، ایک دوسرے سے بات بند کر دیں، ایک دوسرے سے سلام کرنا بند کر دیں. ارے حد تو یہ ہو گئی. میں نے کبھی خوابوں میں اور سپنوں میں نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جماعت جو شرابیوں کو شراب کے اڈوں سے لاتی تھی، وہ جماعت جو بے نمازیوں کو نماز کے لیے لے کر آتی تھی، وہ جماعت جو غیروں کو اپنا بناتی تھی، وہ جماعت جو کانٹوں کے بچھانے والوں کے لیے پھول بچھاتی تھی، وہ جماعت آج دستے گریباں ہو جائے گی اور اللہ کے نام لینے والوں پر اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے آنے والوں کے سامان کو مسجد سے اٹھا کر پھینک دے گی. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام تم کو سکھاتا ہے؟ خدارا بس کر دو اور ہوش میں آ جاؤ اور ہوش کے ناخن لے لو. یاد رکھو کہ اگر اب بھی نہ سمجھے تو تمہاری داستان بھی مٹ جائے گی داستانوں سے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان بھی باقی نہ رہے گی داستانوں میں. تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی، ہماری ہوا اکھاڑ دی جائے گی، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور دنیا میں دوبارہ سے جو عراق میں ہوا، جو اندلس میں ہوا، جو شام میں ہوا، جو سیریا میں ہوا، وہ سارا پھر ریپیٹ ہوگا. خون کی ندیاں بہیں گی، لاشوں کے ڈھیر لگیں گے، لاشوں کو کتے اور بلی نوچیں گے. اگر ہم اب بھی نہ سمجھے اور اب بھی نہ سدھرے اور اگر ابھی بھی ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیا، ہم بریلوی ہیں تو ہیں، ہم دیوبندی ہیں تو ہیں، ہم اہل حدیث ہیں تو ہیں، ہم جو ہیں سب کچھ بعد میں ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں. جو اختلافی مسائل ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، جس سے اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اس پر متحد ہو جائیے. کیا ہم سب کا اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا ہم سب کا نبی ایک نہیں ہے؟ کیا ہم سب کا قبلہ ایک نہیں ہے؟ کیا ہم سب کا قرآن ایک نہیں ہے؟ کیا ہم سب کے لیے آخرت ایک نہیں ہے؟ کیا ہم سب کے لیے جنت اور جہنم ایک نہیں ہے؟ کیا ہم سب کے لیے روزے کے فرائض ایک نہیں ہیں؟ کیا ہم سب کے اوپر حج فرض نہیں ہے؟ تو بہت سارے مسائل ہیں. ذرا باطل کو دیکھیے کہ ان کے خدا ہزاروں ہیں، اس کے باوجود وہ ایک ہو گئے ہیں اور ہمیں مٹانے پر جمع ہو گئے ہیں. ہائے رے افسوس، ہمارا ایک خدا ہے اور ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے. اگر صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیا گیا تو یاد رکھیے کہ پرانے واقعات موجود ہیں. ہمیں ٹی وی دیکھنے کی فرصت ہے، ہمیں اخبار دیکھنے کی فرصت ہے، ہمیں واٹس ایپ دیکھنے کی فرصت ہے، ہمیں فیس بک دیکھنے کی فرصت ہے، ہمیں انسٹاگرام دیکھنے کی فرصت ہے. مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے، ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے، ہم اپنے ماضی کو نہیں جانتے. اور یاد رکھیے جو قوم اپنے ماضی کو نہیں جانتی ہے وہ قوم اپنے مستقبل کو کبھی نہیں بنا سکتی ہے. اگر یہی حال رہا اور ہم متحد نہ ہوئے تو پھر یاد رکھو، متحد ہو تو بدل جالو نظام گلشن کو اور منتشر ہو تو پھر مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟
ساری کوششیں، ساری یاد رکھیے اللہ کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہماری طبیعت کے خلاف تو ہو سکتے ہیں لیکن مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں وہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پلٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں لوگ بکریوں کو چراتے ہیں، ساتھ میں اپنے کتا رکھتے ہیں۔ وہ کتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے، جو بکری بھیڑ سے الگ ہو جائے، اس کو واپس کتا اندر لے کر آئے۔ اگر وہ واپس نہیں آتی ہے تو بھیڑیا اس پر حملہ کرے گا، اس کو چیرے گا، پھاڑے گا اور اس کو کھائے گا۔ اللہ نے یہ کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے کہ ساری کوششیں اہل علم اور علماء کر چکے ہیں، تم ایک نہیں ہوتے ہو، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں تم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے پر جہنم کے اور کفر کے فتوے دینا شروع کرے ہیں۔ تو چلو ہم سی اے کا کتا تم پہ مسلط کرتے ہیں، ہم این آر سی کا کتا تم پہ مسلط کرتے ہیں، ہم کورونا کا کتا تم پہ مسلط کرتے ہیں، اور ہم ظالم بادشاہ کا کتا تم پہ مسلط کرتے ہیں، ہم ایسے حکمران تم پر مسلط کرتے ہیں جو کتا بن کر تم کو متحد کریں۔ اور اگر آپ دیکھیں این آر سی کا مسئلہ دیکھیں، سی اے کا مسئلہ دیکھیں، تو آج تک سارے مسلک والے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئے۔ ساری کوششیں ہوئیں لیکن سی اے کے نام پر، این آر سی کے نام پر جو پروگرامز ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں اہل حدیث بھی موجود ہے، وہاں دیوبندی بھی موجود ہے، وہاں بریلوی بھی موجود ہے، وہاں مہدوی بھی موجود ہے، وہاں شیعہ بھی موجود ہے۔ اللہ نے اپنے کتے کو مسلط کیا تاکہ ہم متحد ہو جائیں۔ اس لیے بات بہت لمبی ہو جائے گی، وقت اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو 10 منٹ کے اندر ختم کروں، لیکن موضوع اتنا لمبا ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کے سامنے مجھے اختلافات کے بارے میں بھی عرض کرنا تھا کہ اختلاف کے آداب کیا ہیں۔ اختلافات اگر کن آداب کے ساتھ ہو تو وہ آپ کے لیے رحمت بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ بیان میں، اگلے بیان میں اس موضوع پر میں ڈسکس کروں گا اور آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ آج کی بات صرف اتنی ہے کہ اگر اب بھی متحد نہ رہے تو کوئی ہم کو بچانے والا نہیں ہے۔ ہمارے بچنے کا اور ہماری حفاظت کا اور ہماری نسلوں کے باقی رہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، اپنے فروعی مسائل کے اختلاف کو کمرے کے اندر رکھیے، کیمرے میں آنے مت دیجئے۔ اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے جہاں نمبر آتا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیے کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، ہم اپنی بوٹی بوٹی بنوا سکتے ہیں، ہم اپنی کھان نچوا سکتے ہیں، ہم سولی کے پھندوں میں چڑھ سکتے ہیں، ہم آگ میں کود سکتے ہیں، ہم دریاؤں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، لیکن جب اسلام کا اور مسلمان کا اور قرآن کا اور نبی کی عظمت کا مسئلہ آئے گا تو ہم سب ایک ہیں، چاہے ہم کسی مسلک کے ہوں، کسی جماعت کے ہوں، کسی تنظیم کے ہوں، کسی گروہ کے ہوں، کسی گروپ کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اور اللہ ہم کو سمجھنے کی اور پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔